کیسا ہے وہ بندہ مسلمان کہ کسی کا اس پر احسان ہو اور وہ اللہ کا بندہ احسان کو ہی بھول جائے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ملو۔ بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائے، ہمیں دین سکھائے۔ اگر کسی شخص نے اذان سنی تو اس کو معلوم ہے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور وہ نماز کے لیے نہ گیا یا نماز کے لیے لیٹ ہو گیا تو اس نے اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل ہم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی کچھ شرح بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، تم سے اگر کوئی شخص اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر پناہ طلب کرے فاعیذوہ، تو تم اسے پناہ دے دو، اور جو کوئی تم سے اللہ کا نام لے کر سوال کرے تو اس کو عطا کر دو، اور جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ دو، اگر بدلے کے لیے کچھ چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کر دو۔ یہ اس حدیث میں 3 باتیں ہیں، اور اس حدیث کا اس چیپٹر کا جو ٹاپک ہے باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا جو ٹاپک ہے، اس سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ نیکی کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوال کرنے پر یا لوگ اگر آپ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اگر اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو تو آپ وہ چیز دے دیں، اگر شرعی طور پر کوئی معنی نہ ہو تو جو آپ سے سوال کرے، آپ سے مدد مانگے، تو آپ اس کو وہ چیز دے دیں یا اس کی مدد کر دیں۔ تو یہ ایک تعلق اور ایک کنیکشن ہے اس حدیث کا چیپٹر کے ساتھ۔ اب اس حدیث کا ویسے موضوع کیا ہے؟ اس پوری حدیث میں جو 3 باتیں بیان کی گئی، ان 3 باتوں میں بنیادی 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت اور بڑائی کتنی زیادہ ہے۔ تو کوئی شخص آپ سے اللہ کا نام لے کر اگر کچھ کہتا ہے تو آپ کو اللہ کے نام کی قدر اور تعظیم کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریفرنس وہ انوالو ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز ہے، مثال دیتا ہوں، ایک چیز ہے نکاح۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ 2 لوگ ہیں، وہ آپس میں غیر محرم ہیں، ان کا آپس میں رشتہ ایک غیر محرم کا رشتہ ہے، آپس میں ان کا کوئی بھی تعلق ماں سوائے ضرورت کی بات چیت کے ان کا تعلق جائز نہیں ہے، ان کا مصافحہ کرنا حرام ہے، ان کا حجاب کی پابندیاں اس خاتون کا اس مرد سے نہ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے، اب ان کا آپس میں جو تعلق جڑا ہے وہ سب سے قریب کا تعلق ہے، سب سے زیادہ قرب ان کا ہے، اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس بن گئے، قرب ہے نا یہ۔ ویسے تو ادب و احترام کا رشتہ مرد کے لیے ہمیشہ اس کے والدین ہیں اور لڑکی کے لیے بھی اس کے والدین ہی ہیں، لیکن شادی اور نکاح کے بعد اس کے لیے سب سے عزت احترام اور فرمانبرداری کے اعتبار سے سب سے عظمت والا رشتہ اس کا خامند، اس کا شوہر ہے۔ لیکن جو قربت ہے سب سے زیادہ لوگوں میں، انسانوں میں جو قربت ہوتی ہے وہ خامند اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔
اب اس میں یہ رشتہ کیسے جڑ گیا؟ ایک مجلس میں اور ایک لمحے میں ایجاب و قبول ہوا، آپ کو قبول ہے جی قبول ہے، اس کے بعد وہ سب سے ایک قربت کے رشتے میں بن گئے. جو چیزیں ابھی اس قبول ہے کہنے سے پہلے حرام تھی وہ حلال ہے. اس میں اللہ کا نام انوالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی امت کے مردوں کو، استوصوا بالنساء خیرا. دیکھو خواتین کے متعلق میری خیر کی وصیت کو قبول کر لو. خواتین کے متعلق خیر کی وصیت کی، ان کے حقوق کی پامالی نہ کرو، عزت احترام کرو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کی تعلیم و تربیت کرو، اور ناحق کسی بھی طرح کی ان پر کوئی بھی سختی نہ کرو. یہ کہا گیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ تم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی وجہ سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. اللہ کا نام انوالو ہو گیا نا. اس لیے یہ رشتہ بڑا قرب کا رشتہ ہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے خاوند کی حق تلفی، نافرمانی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کے نام پر یہ رشتہ ہوا. یہ حلت اور یہ آپس کا قرب اللہ کے نام پر ہے، تو اس اللہ کی لاز رکھنی چاہیے. شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کوئی بھی ظلم کرنا اور کوئی بھی اس کی حق تلفی کرنا، کسی بھی طرح کی ناحق زیادتی کرنا، اس کو اجتناب کرنا چاہیے. تو اس حدیث میں جو بنیادی باتیں سکھائی گئی ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کی لاج رکھو. اللہ کے نام کی لاج رکھو. اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اور اللہ کے نام کی لاج رکھنا صرف یہاں پر ہی یہی نہیں ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا. اللہ کے نام کی سب سے بڑی لاج رکھنا یا اس کی عزت، تکریم اور بڑائی یہ ہے کہ جب بندے کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئے تو بندہ بس نماز کی تیاری میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سربست شروع ہو جائے. یعنی نمازوں کو اپنے اوقات اور اپنی مقام اور اپنی پوری جو ایک طریقہ کار ہے اس کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں. اگر کسی شخص نے اذان سنی، اس کو معلوم ہے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ نماز کے لیے نہ گیا یا نماز کے لیے لیٹ ہو گیا، تو اس نے اللہ کے نام کی لاج ہی نہیں رکھی. ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ اذان کے جیسے ہی آواز سنیں گی تو اپنے سر کو، اگر دوپٹہ نہ ہو سر پر پہلے، تو سر پہ فوراً دوپٹہ لے لیتی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے نام کی ایک تعظیم ہے نا، کہ حیا ہے. اگرچہ شرعی اعتبار سے کوئی ضروری چیز نہیں ہے، شریعت میں کوئی ایسے آداب نہیں سکھائے گئے، لیکن ہمارا ایک یہاں کا ایک کلچر ہے، ایک اچھا کلچر ہے، اللہ کے نام کی تعظیم ہے. لیکن اگر اسی خاتون نے اس کے بعد نماز ہی نہ پڑھی تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی گستاخی اس نے. نماز ہی نہ پڑھی، وہ نماز کی جو ناغا یا اس ایام میں بھی نہیں، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے یہ تعظیم تو کر لی، لیکن اللہ کے نام کو سننے کے بعد نماز نہ پڑھی، اس کا معاملہ بڑا خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو بندہ اللہ کے نام کے ساتھ تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو. پناہ مانگنے کا ایک مفہوم یہ ہے کوئی پروٹیکشن طلب کرے کہ مجھے فلاں لوگوں سے خدشہ ہے، مجھے آپ کی پروٹیکشن چاہیے. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر گئے کہ میں اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ دے دے، پروٹیکشن دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعیذوہ، دے دو، پناہ دے دو. ایک ہی اس کا مفہوم ہے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا نام لے کر آپ کی کسی بات سے پناہ مانگتا ہے، آپ اس بات سے اس کو نکال دو، نجات دے دو. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ سے، آپ کی شر سے اور آپ یہ جو تکلیف مجھے پہنچا رہے ہیں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اس بندے کو چاہیے وہ جتنا بھی ظالم ہو، اس کو چاہیے کہ اب وہ ظلم نہ کرے، اب وہ ظلم نہ کرے. کسی نے اس سے پناہ طلب کی اور وہ پناہ دے دے اللہ کا نام لے کر. اتنا معزز ہے اللہ تعالیٰ کا نام. اس لیے جو بندہ اللہ کے نام کا استعمال کرنے کے بعد زیادتی کرے گا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک چیز ہے، کبیرہ گناہوں میں سے.
اور اس پر 4 سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے قیامت کے دن اس شخص کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے رحمت اور نرمی کا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور اس کو عذاب بھی دردناک دے گے. 4 سزائیں کس بندے کے لیے؟ 8 لوگوں کے لیے یہ 4 سزائیں بیان کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, 3 احادیث میں مختلف میں یہ 8 لوگ ذکر کیے گئے جن کو یہ 4 سزائیں ملیں گی. ان میں سے ایک وہ ہے من یحلف, من جو بندہ اپنے سودے کو فروخت کرتا ہے بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھا کے. دکان پہ وہ کام کرتا ہے, سبزی بیچنے والا ہے, تجارت کرنے والا ہے, بزنس کرنے والا ہے, کوئی بھی چیز بزنس ہو یا بزنس کے علاوہ, وہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول دیتا ہے. اب اس نے کیا کیا اصل میں؟ جیسے کوئی قسم کھائے گا ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں یہ چیز دے دو, چیز کو چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اصل نہیں لگ رہی, اسے بھی معلوم ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے یا اس میں کوئی فالٹ ہے, کوئی نقص ہے, تو وہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ صحیح ہے. یا ہم ریٹ کے معاملے میں, پرائس کے معاملے میں, قیمت کے بارے میں اس سے اگر کوئی بحث کرتے ہیں, کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں, یا کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ کم کر لو یا زیادہ, یا یہ قیمت مجھے زیادہ لگ رہی ہے, تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میری تو خرید بھی اتنے کی نہیں ہے, اور اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس ظالم شخص کے لیے 4 اتنی بڑی سزائیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کریں گے, نرمی سے اس سے بات بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن, گناہوں کو معاف بھی نہیں کریں گے, اور سزا بھی سخت ہوگی. کیوں؟ اللہ کے بندے, تم نے اللہ کا نام جس کی اتنی لاج ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر تم سے کچھ کہا جائے تو تم بات مان لو, اور تم نے اس اللہ کا نام, اس پاک مقدس اور بلند, سب سے بلند اور اعلیٰ ہستی کا نام لے کر تم نے اس کا غلط استعمال کیا. اور ہم دیکھ لیں کہ ہم جگہ جگہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو جھوٹی قسمیں برملا اٹھانے والے ہیں, کیا دیندار ظاہری طور پر اور کیا بے دین لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ, سے بچ جانا چاہیے. پھر کہا ومن سألکم باللہ فأعطوہ, جب تم سے کوئی شخص سوال کرے اللہ کا نام لے کر تو اس کو عطا کر. اب یہ 2 چیزیں ہوں گی. اصل میں یہ کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بندہ تم سے تقاضا کرے تو پورا کر دو, پناہ مانگے تو پناہ دے دو, کوئی چیز مانگے تو کوئی چیز دے دو. اب کیا کوئی بندہ کسی بھی طرح کی کوئی پناہ مانگ لے, کسی بھی طرح کی کوئی چیز کے بارے میں یہ کہہ دے تو کیا اس کو دے دی جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ کسی سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے پیسے دے دیں, آپ مجھے میرے پیسے دے دیں. اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں مانگنا؟ وہ اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے, اور یہ شخص اس سے کہتا ہے اعوذ باللہ منک ان تسألنی عن دینک, بھائی میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے قرض کی ڈیمانڈ کریں. یہ وہ اپنے پناہ دینی ہے جو اس کا حق بنتا ہو, اس کا حق تو ہو سوال کرنے کا, اس کا حق ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے, وہ کسی سے کہتا ہے, اس پر حق ہے کہ وہ اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کسی کے بارے میں, کسی کے متعلق ادا کرے. وہ اسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں, آپ مجھ سے میرے جو آپ کا حق ہے اس کا آپ مجھ سے تقاضا نہ کریں. ایک شخص ہے, خاوند ہے, وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تم سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم یہ خرچے کا مطالبہ جو میرے اوپر لازم ہے, ضروری ہے, اور جو میں نے آپ کو ایک چھت پرووائڈ کرنی ہے, یہ نہ کرو. کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ سے پناہ مانگتی ہوں, مجھ سے دور جاؤ. نہیں, اس لیے کہ وہ اپنا حق, وہ جو چیز اس پر فرض ہے, وہ اپنے دوسرے کا حق مارنے کے سلسلے میں اللہ کے نام کو انوالو کر رہا ہے, کر رہی ہے, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون سے شادی ہو گئی, یہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. اس خاتون نے, اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا, اس نے کہا اعوذ باللہ منک, کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پر اس خاتون کا یہ کہنا
درست نہیں تھا. نکاح ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, یہ کہنا درست نہیں تھا. مراد یہ کہ آپ میرے قریب نہ آئے, کچھ ایسا کوئی بھی اس کا معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے. آپ نے اس سے کہا لقد عذتی بعظیم, تم نے بہت بڑی ذات کا نام لے کر پناہ مانگی. الحقی باہلی, جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اور اس کو طلاق کنسیڈر کیا. اس سے نے یہ بھی کہا کہ طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں ان میں اختلاف ہے کہ اگر وہ کوئی بولے تو طلاق کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ کہہ دیا تمہیں طلاق ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی. اس میں نیت کا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. یہ زیادہ تر اہل علم کا یہ کہنا ہے. اور جبکہ ایسے الفاظ جو طلاق کے صریح الفاظ نہ ہوں بلکہ ایسے ہو جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ, جاؤ مجھے چھوڑ دو, تو اس میں طلاق تب ہوگی جب خاوند کی نیت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحقی باہلک کہا اور اس کو طلاق کنسیڈر کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا, پناہ کیوں دی, جبکہ اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وہ ایک تقویٰ تھا, اللہ کے نام کی عظمت تھی کہ آپ نے اپنا حق ہی چھوڑ دیا اس کو. جاؤ. اسی طرح کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے جو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے سوال کرنا, اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے, اس کے لیے یا تو سوال کرنا جائز نہیں ہے یا جس چیز کا وہ آپ سے سوال کر رہا ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے تو کیا ہم دیں گے اسے؟ نہیں دیں گے. کل سوال جو کیا گیا تھا نا, یہ جو بیکاری ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہی یہ پائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے, کینسر ہے یہ معاشرے. ان کو دینا, یہ اللہ کا نام تو لیں گے لیکن ان کو دینا اس طرح سے جبکہ پتا ہو کہ ان کا پروفیشن ہے, اور یہ سارے لوگ جو چوکوں چوراہوں پر ہوتے ہیں ان کو پروفیشن ہی ہوتا ہے, تو ان کو دینا گناہ ہے. بے شک اللہ کے نام کو لے کر سوال کریں, اس لیے کہ ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے, جائز نہیں ہے مانگنا. جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے وہ اگر سوال کریں تو ان کو دینا چاہیے, بے شک وہ اللہ کا نام نہ لیں. لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے لیں تو بات تو اور پختہ ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اللہ کا نام لے کے کسی کو کہتا ہے کہ یار مجھے آپ کی طرف سے بہت تکلیف پہنچتی ہے, بہت تکلیف پہنچی ہے, اللہ کا نام ہے بس کرو یار. تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اب ظلم تو اس کو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو چاہیے یار اللہ کا نام آ گیا ہے, بس کر دو, بس کرو, اب رک جاؤ یار. تو اس طرح سے یہ چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, قبیصہ کا نام تھا, اور انہوں نے آ کر کچھ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی, سمجھایا کہ دیکھو آپ کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے, آپ چاہتے تو اس کو دے سکتے تھے, اور آپ نے تربیت اس کی یہ کی کہ تم جا کر کماؤ, محنت اور مزدوری کرو, اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دی. کتنے ایسے لوگ ہیں مساجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو لے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب اپنا ضمیر, ایمان, غیرت, عزت نفس سب کچھ مار دیتے ہیں. ورنہ کیسے بندہ سوال کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, کیسے بندہ سوال کر سکتا ہے؟ ہاں, ان میں جو واقعی مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے, وہ اللہ کا نام لیں تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے دینا, اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہ بھی لیں تو تب بھی ان کو دینا چاہیے. تیسری چیز حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ اذا, جب تم سے کوئی شخص نیکی کرے, اذا ومن اتی الیکم معروفا, کوئی شخص تمہاری طرف نیکی کے ساتھ آئے, کیا مطلب کوئی بھی نیکی کرے, کوئی بھی نیکی کرے تو تم اس کا بدلہ دو. نیکی اچھی بات کرنا, اچھا مشورہ دینا, اچھی صلاح دینا, تیمارداری کر لینا, تنگی کے وقت میں اس کا ساتھ دے دینا, اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کے ساتھ دے دینا, اس کی بھوک مٹانا, اس کی پیاس مٹانا, اس کو کسی مشکل سے نکالنا, اس کو کوئی تحفہ دے دینا, یہ ساری چیزیں نیکیاں ہیں. تو کہا کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی شخص نیکی کرے تو اس کو اس کا بدلہ دو, کیونکہ یہ اس کا احسان ہے. اور اسلام میں جن چیزوں پر بہت فوکس کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ احسان فراموش مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا پاس رکھنا, احسان
مندی اختیار کرنا، اتنی اس پر تربیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں یہ ایک سٹوری ہے، ایک واقعہ ہے، آپ ایک ایکسپیڈیشن پہ نکلے ہوئے تھے، جہادی ایک سفر تھا، آپ نے ایک بستی، ایک ولیج، ایک گاؤں پر حملہ نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس گاؤں کی ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پانی پلایا تھا، بلکہ آپ نے ان سے پانی مانگا، اور سارے صحابہ نے، پورے لشکر، پوری آرمی نے، جو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، سب نے پانی پیا، لیکن ان کے مشکیزے سے پانی کم نہیں ہوا۔ جو مشکیزہ تھا، جس میں پانی تھا، اسٹور کرتے تھے، وہ اسکن کا جو ہوتا تھا، اس سے پانی کم نہیں ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اس کے تو پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس سے لیا تو صحیح نا پانی، اسی کے مشکیزے سے ہی آ رہا تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے ان پر حملہ ہی نہیں کیا، آپ نے احسان مندی اختیار کی، اور اس احسان مندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری قوم مسلمان ہو۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ عام شخص نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی بیان کیا، اور وہ سارے لوگ مسلمان ہو۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کو اجازت تھی، اگر آپ ان کے اوپر اٹیک کر سکتے تھے، آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے، لیکن اس ایک احسان کا، اور وہ مشرکہ خاتون تھی۔ کیسا ہے وہ بندہ مسلمان کہ کسی کا اس پر احسان ہو اور وہ اللہ کا بندہ احسان کو ہی بھول جائے۔ یہ مسلمانوں کے وصف ہی نہیں ہے، اور ہم پوری قوم سوائے چند لوگوں کے احسان فراموش ہیں، پوری قوم۔ ہم تو بہت بڑے بڑے احسان فراموش ہیں، بڑے بڑے احسان ہم صرف فراموش نہیں کرتے، فراموشی ہوتا بھول جانا، صرف بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو احسان کرنے والے شخص کو بھی تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا، یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے، لیکن بات ٹھیک ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ یہ بات کیوں کہنا پڑی؟ کہ اس لیے کہ اتنے کچھ ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ زندگی بھر ان پر احسان کرتے ہیں، اور وہ کسی ایک بات کو لے کر آپ کی عزت کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، بدنام آپ کو کر دیتے ہیں، اور پوری زندگی کی آپ کی احسان مندی کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں۔ تو احسان صرف یہی نہیں ہوتا کوئی آپ سے مالی مدد کرے، کسی نے کسی موقع پر آپ کو اچھا مشورہ دیا، احسان ہے، نیکی اس کی، تو کہا کہ اس کا بدلہ دو۔ اب بدلہ کیسے دینا ہے؟ اگر کسی نے تحفہ دیا تو تحفہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی تو آپ جستجو میں رہیں کہ اس کو کبھی ضرورت پڑی تو میں نے نیکی کرنی ہے، ضرورت نہ بھی پڑی تب بھی کوئی نیکی اس کے ساتھ کرنی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جب آپ کو لگے کہ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دینا کسی جگہ پر مناسب نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی یا آپ کو گفٹ دیا، لیکن آپ کا واپس اس کو گفٹ دینا مناسب نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا تحفہ جب لیا جائے تو اس کو واپس تحفہ اس کو دینا اس اعتبار سے کہ بدلہ وہ ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو بادشاہ وقت کوئی تحفہ دیتا ہے یا کسی قبیلے کا سردار تحفہ دیتا ہے، تو کچھ قبیلوں میں، کچھ جگہوں پر یہ نارم ہے، یہ ایک عام چیز ہے کہ آپ کو اگر تحفہ ملے تو آپ اس کو واپس تحفہ نہیں دیں گے، بدلہ نہیں دیں گے۔ لوگ مائنڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ بادشاہتوں میں جہاں پہ وہ ایک ملوکیت کا سسٹم ہوتا ہے، وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح والد ہے، والد اپنے اولاد کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو ہم نے برابری کرتے ہوئے تو وہ واپس نہیں دینا۔ ویسے تو ہم نیکی کریں گے، احسان کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کبھی کبھی والد مائنڈ کر لیتے ہیں، میں نے آپ کو دیا تھا تو آپ مجھے ہی یہ واپس کر دیں۔ اس سے ہٹ کر کبھی ویسے تو دینا چاہیے، ہم اپنے والدین کو تحفے تحائف کم دیتے ہیں، ہمیں دینے چاہیے۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی نامناسب ہوتا ہے تو وہاں پر وہ نہ دیں۔ اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور وہ نیکی کی بہت بڑی نیکی تھی اور آدمی میں اتنی استطاعت نہیں کہ اتنی بڑی نیکی کر سکے یا اتنا بڑا تحفہ دے سکے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دینے کی کوشش کرے، بخل نہ کرے، بخل نہ کرے۔ سبحان اللہ، ایک شخص ہے وہ آپ کو گفٹ کرتا ہے گاڑی، سبحان اللہ۔ ایک جگہ میں ایسے ہی پڑھا رہا تھا تو ایسی میں نے بات کی تو ایک اسٹوڈنٹ فوراً کہنے لگا، سر ان کا نمبر دے دیں یا ہمارا نمبر ان کو دے دیں۔ اب کوئی گاڑی کسی کو گفٹ کرتا ہے، اس میں تو استطاعت نہیں کہ وہ واپس وہ کرے، وہ کیا کرے؟ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے دے۔ مسواک کیا چیز ہے؟ کیا ہم مسواک کے تحفے کو چھوٹا سمجھتے ہیں؟ کبھی ہم نے کسی کو مسواک کا تحفہ دیا؟ سبحان اللہ، اتنا بڑا تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک
اللہ کی رضامندی کا ایک وسیلہ، ایک سبب اور ایک ون آف دا مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کا ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ، ہم نے مسواک کو اتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے کہ مسواک کا تحفہ کسی کو نہ. خوشبو، ایک معمولی سی خوشبو، آپ ثقافہ جائیں ان سے کہیں کہ ایک مجھے 3 واشے کی اس میں باٹل میں کوئی خوشبو ڈال کے دے دیں، آپ کو چند روپے میں، چند 100 میں ملے گی اور آپ وہ کسی کو گفٹ کر دیں. کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جن چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ان میں ایک یہ آئل بھی ہے، خوشبو بھی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کے نیکی کا بدلہ دیں. اچھا، نیکیاں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائے، ہمیں دین سکھاتے. جیسے ہمارے مشائخ ہیں، سب سے بڑا ہم پر احسان کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم ان کو بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بس ان کی بات مانتے جائیں، عمل کرتے جائیں، ان کو ویسے ہی بدلہ ملتا رہے گا ہمارے کچھ بھی کہنے کے بغیر. اور پھر ان پر درود پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا. اپنے اساتذہ اور مشائخ کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کی سکھائی باتوں پر عمل کرتے رہیں، ان کا بھی اکاؤنٹ کھل جائے گا ہماری صورت میں، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنی مستقل دعاؤں میں شامل کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور صورتیں ہیں، لیکن کم از کم یہ تو کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم بدلہ نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ فدعوا لہ، اس کے لیے دعا کر دو. تو اس حدیث میں ہم نے سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اگر آپ سے کوئی تقاضا کریں اور اس میں شرعی طور پر کوئی اگر مانے نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر آپ سے آپ کی کوئی چیز مانگ لیتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھی گھڑی پہنی ہوئی، بندہ کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ دے دو مجھے، دی جائے گی کہ نہیں؟ دی جا سکتی ہے، لیکن شیخ لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے دینا شروع کیا پھر تو بہت جلد ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ بھی مانگتے پھرو گے لوگوں سے ضرورت کی چیزیں. اور اسی طرح یہ تو ہے نا دینے والے کے لیے، جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو. آگے میں حدیث پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألتم، جب تم کسی چیز کا سوال کرنا چاہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، تو تم اللہ سے سوال کرو. فاسألوا اللہ. اور کچھ صحابہ سے تو آپ نے اس کی بیعت لی، اور وہ صحابہ پھر کیا کرتے تھے؟ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اپنی سواری پہ، اگر ان کا وہ سواری کو چلانے والا وہ گھوڑا وہ نیچے گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں تھے، خود نیچے اتر کے اٹھاتے. ورنہ گھوڑے سے نیچے اترنا پھر چڑھنا ایک معمولی سی ایک مشقت ہے نا، معمولی سی اگر سے ہے. کوئی بندہ جا رہا ہے اس کو کہا کہ یار یہ پکڑا دو، وہ یہ بھی بات بھی نہیں کہتے تھے. تو یہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ باب ختم ہوا، باب الصلہ، باب البر والصلہ. اس کے بعد جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے باب الزہد والورع. الزہد اور الورع یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ان میں کچھ معمولی سا ایک فرق ہے. زہد کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو چھوڑ دینا یا اس کا شوق دل سے نکال دینا، کسی چیز کی محبت دل سے نکال دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. اور یہ اصل میں کہا جاتا ہے، جب ان میں فرق کیا جاتا ہے، ویسے تو زہد الورع کا ایک ہی معنی ہے، لیکن جب یہ اکٹھے استعمال ہوں تو پھر ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو الگ الگ ہیں، جب الگ الگ استعمال ہوں گے تو ان کا معنی ایک ہی ہوگا، لیکن جب اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان کا معنی مختلف ہوگا. تو مثال کسی کی ذہن میں ہے اس کی؟ جی، اسلام اور ایمان. اسلام اور ایمان دونوں کا معنی الگ الگ استعمال ہوں تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن جب اکٹھے ایک جگہ پہ استعمال ہوں گے تو ان کا معنی مختلف ہو جاتا ہے. ایمان ہے وہ باطن کا، دل اور دل کے معاملات کا، اعمال القلوب کا نام ہے، اور اسلام ہے ظاہری طور پر جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا نام ہے، جب اکٹھے استعمال. اس لیے وہ سورۃ الحجرات میں ہے نا کہ وہ آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ آمنا فقل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اسی طرح زہد الورع میں کوئی فرق نہیں ہے، جب اکٹھا ہو تو پھر کیا فرق ہے؟ زہد کا معنی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا، اس سے بے رغبت ہو جانا، اس چیز کی محبت دل سے نکال دینا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اور ورع کیا ہے؟ ورع ہے اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا آخرت میں نقصان ہے. فرق سمجھ آیا؟
زہد کیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا آخرت میں کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ورع کیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا آخرت میں نقصان ہے. تو زہد اور ورع میں کون سی چیز بڑی ہوئی؟ پھر دیکھیں، غور کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. زہد کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا کہ جس کا آخرت میں نفع نہیں ہے، نقصان بھی نہیں. آخرت میں اس چیز کا نفع نہیں ہے، نقصان سے تو بچ ہی گیا یہ بندہ. یعنی زہد جو ہوتا ہے نا، وہ ورع کا سٹیپ کراس کر کے زہد پر پہنچتا ہے بندہ. زہد میں صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں کرنا جو نقصان دہ ہے، لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا نفع ہی نہیں ہے، جس کا نفع نہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، نہ پڑھ رہا ہوں نہ کچھ سن رہا ہوں، بیٹھا ہوں. میرا یہ والا بیٹھنا، اس کا آخرت میں کوئی نقصان ہے؟ میں نہ میوزک سن رہا ہوں، نہ میں بد نظری کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن کیا نفع ہے اس میں؟ زہد یہ کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا. تو جو بندہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا آخرت میں نفع ہی نہیں ہے، وہ ایسی چیز تک کیسے پہنچ سکتا ہے جس کا آخرت میں نقصان ہو؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے. کس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، کس کا اسلام بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے؟ وہ شخص کہ جو اس بات کو بھی چھوڑ دے کہ جو اس کے نفع کی نہیں، اس کے مقصد کی. حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کا کم از کم گناہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ زہد جو ہے نا، وہ بلند درجہ ہے اور ورع اس کے نیچے والا درجہ ہے. دوسرے لفظوں میں جو نور بھائی نے بتایا، ورع فرض ہے، کرنا ہی کرنا، اس میں تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. جبکہ زہد جو ہے نا، وہ ہر چیز میں فرض نہیں ہے، کچھ چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا تھے؟ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت، کیا تھا ان میں؟ زہد تھا. عمر بن خطاب میں کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ اگر وہ اپنے لیے اچھی سواری لے لیتے، اپنے لیے ایک گھر جس میں وہ رہتے اور مناسب وہ لے لیتے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی نقصان تو نہیں تھا. لیکن انہوں نے زہد اختیار کیا، وہ چیز بھی چھوڑ دی جس کا آخرت میں نفع ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ایسی تھی. تو اب باب الزہد والورع، یہ جو باب ہم پڑھیں گے نا، اس میں جو احادیث پڑھیں گے، سبحان اللہ، یہ ساری کی ساری احادیث آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی جو روح ہے اس کو تر و تازہ کر دے گی. اس سے پہلے کہ دو ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ان کا تعلق تھا آپ کے زیادہ تر آپ کے ظاہر کے ساتھ. میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو شخص حدیث نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، حدیث کو نہیں سیکھتا، وہ اپنا اتنا نقصان کر رہا ہے کہ اس کو سمجھانا بھی مشکل ہے کہ آپ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. بلا شبہ اگرچہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو، ترجمہ پڑھ رہا ہو، تفسیر پڑھ رہا ہو، نقصان کیوں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے کا نقصان ہے؟ نہیں، قرآن پڑھنے کا جو فائدہ ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ شخص قرآن کریم جس ذات کے بابرکات پر نازل ہوا، اس کی باتیں نہیں پڑھ رہا. قرآن کا سب سے زیادہ اثر کس پر ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جس پر نازل ہوا، جس شخص نے ان کے عمل کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کی زندگی کو اگر نہیں سیکھا، تو یہ شخص قرآن کیسے سیکھ سکتا ہے؟ قرآن سے وہ کیسے وہ چیزیں لے سکتا ہے جو کہ اس کی شخصیت کو ڈیولپ کریں، جو اس کو اللہ کے قریب کر دیں، جو اس کو اللہ کا محبوب بنا دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پاسبل ہی نہیں. لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک حدیث کی کتاب، ایک حدیث کلیکشن، ایک کتاب تک نہیں پڑھتے. اور پھر جو لوگ خاص طور پر دعویٰ کے فیلڈ میں آتے ہیں اور ان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، وہ بہت ساری جگہوں پر بہت نقصان کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز آئے، قرآن پڑھانے والے لوگ، قرآن کے ٹیچرز، میل کیا فیمیل کیا، لوگ ان سے سوال کرتے تھے اور وہ حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سوال کا جواب بغیر علم کے دیتے تھے اور غلط دیتے تھے. حالانکہ اگر وہ صحیح بھی جواب دیں بغیر علم کے، کوئی بندہ اگر شرعی کسی مسئلے کا صحیح جواب بھی دے بغیر علم کے، وہ تب بھی اللہ کی نظر میں مجرم ہے، الاؤ نہیں ہے. ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ ایسے اٹھ کے کہ ڈاکٹر موجود ہوں اور وہ بندہ کہ نہیں اب یہ نہیں، یہ نسخہ استعمال کر دو، بے شک وہ ٹھیک ہو،
کیا دنیا میں اس کو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. لیکن اس میدان میں آ کے ہم سارے ہی مفتی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ منڈی چلے جائیں, ہر بکرا بیچنے والا مفتی ہوگا. نہیں جناب, لگ جاتا ہے, ہو جاتی قربانی, اس کی قربانی ہو جاتی ہے, اس کی نہیں ہوتی, اس کی نہیں ہوتی, یہ ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ باب الزہد والورع میں ہم وہ سیکھیں گے کہ جس سے ہمارا باطن صاف ہوگا. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر, دنیا کا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے فوائد اپنی جگہ پر, لیکن اس علم سے بندے کی پرسنالٹی ڈیویلپ نہیں ہو سکتی. جس سے آدمی کی شخصیت ڈیویلپ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ جو تعلیم ہے نا, اس سے انسان کی شخصیت ڈیویلپ ہوتی ہے. انسان اگر حقیقی معنوں میں انسان بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی تعلیم سے بن سکتا ہے. اچھا, اس تعلیم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں بڑی حکمت والی ہوتی ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, جیسے ہمارا پنجاب کا کلچر, ہمارے پاکستان کا کلچر, ہمارے مشرق, پورے جو مشرق ہے ہمارا, اس کا جو پورا کلچر ہے اس میں چادر, چار دیواری کا ایک لحاظ ہے نا, صحیح ہے نا ہمارے. بے شک وہ لوگ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, یہاں تک کہ ہندوستان میں کئی ایسے گاؤں, کئی ایسے شہر, کئی ایسے گھرانے جو غیر مسلم ہیں لیکن اپنی چادر, چار دیواری کا, اپنی حیا کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کلچر ہے نا, علاقے کا ایک کلچر ہے. تو علاقائی کلچر میں ایسی چیزیں تو آپ کو مل جائیں گی جو اسلام کی نظر میں بھی اچھی ہیں, بلکہ اسلام نے ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کو سکھایا بھی ہے, پروموٹ بھی کیا ہے. لیکن آپ کو وہ چیزیں کہ جو آپ کے دل کی صفائی کر دیں, آپ کے باطن کی صفائی کر دیں, آپ کی روح کو معطر, تازہ اور خوشبودار بنا دیں, یہ چیزیں آپ کو صرف اس میں ملیں گی. اور یہ باب ہی اس کا ہے. آخری ایک بات کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی بھی شرح ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اذکار میں سے یہ بھی ایک دعا تھی, لمبی دعا ہے. اس کا ابتدا یہاں سے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. کس وقت پڑھتے تھے بلا بھی یہ دعا؟ تہجد میں اٹھتے, رات میں ہی آتا ہے نا, یہ بھی رات میں, وہ بھی رات میں. سونے کے وقت میں بھی ایسی اس معنی کی کچھ دعائیں ہیں, کچھ دعائیں اس معنی کی بھی ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے اہل علم پر. کہتے ہیں کہ یہ تین فرشتوں کا نام ہی کیوں لیا, باقیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ تینوں فرشتے اللہ کی طرف سے لوگوں کی زندگی پر, ان کو زندگی پرووائڈ کرنے پر, زندگی کو سسٹین رکھنے پر معمور ہیں تینوں فرشتے. سبحان اللہ, کیسے بھائی؟ سب سے پہلے نام لیا اللہم رب جبرائیل, اس کی بات ہم سب سے آخر میں کریں گے. وہ میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں, ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لگا رکھا ہے؟ جی, لوگوں کی پروویژن, رزق لوگوں کا, بارش, نباتات, کھانا پینا, یہ سب چیزیں جو لوگوں کے کھانے پینے اور لوگوں کے جسم کی جس میں زندگی ہے. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ زندگی اس کی پہنچانا, مدد اس کی پہنچانا جس زندگی میں جسم کی زندگی ہے. اور اسرافیل یہ بھی زندگی پر معمور ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی زندگی پر معمور ہے؟ مرنے کے بعد سب کو زندگی اللہ تعالیٰ ان کے سور پھونکنے کے بعد دیں گے. اللہ نے سبب یہ بنا رکھا ہے, یعنی یہ اس کا وہ بٹن ہے. اس سے جو ہے نا وہ سارے جو فوت ہو چکے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے. جبریل علیہ السلام کے پاس کون سی زندگی ہے؟ روح کی زندگی. اللہ اکبر. اس لیے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. سب سے اہم زندگی کون سی ہے؟ جسم کی, آخرت کی, یا روح کی؟ روح کی. اس لیے کہ جسم ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ آخرت میں تو کافروں نے بھی اٹھنا ہے. روح کی زندگی سب سے مقدم ہے. روح کی زندگی کیا ہے؟ یہ علم ہے. آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ قرآن کریم میں لوگ جو قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی ترتیب کے معجزات پر بات کرتے ہیں نا, ان میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حدیث کی ترتیب اور حدیث کے سیکوینس میں بھی اسی طرح کے معجزات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل یہ ایسے ہی نہیں کہا, یہ ترتیب ایسے نہیں لگائی.
اس سے پہلے بھی پچھلی 2 کلاسز میں بھی ہم کچھ احادیث کا ذکر کر چکے ہیں نا، بلکہ اس میں بھی ہم کچھ احادیث کا ذکر کر چکے ہیں. وہ جو ہم نے جس میں حدیث پڑھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مسلم عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ جو پوری احادیث ہے اس کا میں نے بتایا کہ سیکوینس میں کتنے بڑے بڑے معجزات. آپ نے پہلے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد علم کی فضیلت کو بیان کیا، کیوں اس کا میں نے آپ کو کنیکشن بتایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، قرآن اور حدیث دونوں اس میں آ جاتے ہیں، آپس میں اس کی ڈسکشن کرنا یعنی سیکھنا، ایک باقاعدہ لرننگ کرنا اس کی وجہ سے 4 نعمتیں ملتی ہیں. اور پھر سب سے آخر میں کیا کہا، جس بندے کو اس کے عمل نے سست کر دیا، پیچھے رکھ دیا، جنت میں جانے سے لیٹ کر دیا، اس کا نسب نامہ، اس کی کاسٹ اور برادری اس کو جلدی نہیں لے کے جا سکی. پورا کنیکشن ہے پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک. تو اس طرح کی احادیث انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے ہماری نیکسٹ کلاس میں، جو کہ آئندہ منگل کو ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو ان تعلیمات اور یہ جو انتہائی قیمتی موتی اور جواہرات ہیں ان کو سمیٹنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس توفیق سے کبھی بھی محروم نہ کریں، اپنے کرم سے، اپنے جود و سخا سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس نعمت کو ہم سے کبھی نہ چھینے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم سے اور علم سے کبھی دور نہ کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.